ڈاکٹر صاحب احادیث میں اور کیا صحابہ نے بھی بنایا، لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب یہ شروع ہو گیا ہے نعوذ باللہ، اور بعض سمجھ کی بات ہوتی ہے، میں کسی کو ایکیوز نہیں کرتا، یہ فرمائیں کہ صحابہ نے ملایا میلاد؟ اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں بڑی مستند حدیث موجود ہے، بہقی نے اس کو شعب ایمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ ایک موقع پر مسجد نبوی شریف میں ایسا ہی اجتماع منعقد تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، یعنی کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے، موضوع سخن کیا ہے؟ وہ تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، لیکن آپ کے پیش نظر حکمتیں یہی تھیں کہ آج میرے لیے سے میرے صحابہ جو جواب دیں گے میں تصدیق کروں گا، تو وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک جواب بن جائے، تعلیم بن جائے، تعلیم ان کی ہو جائے گی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک، یعنی جواب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہم جلسنا بیٹھے ہیں، ندعو اللہ خدا کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدیننا کہ اس نے اس دین کی ہمیں ہدایت دی، ومن علینا بکا اور محبوب تمہارے صدقے ہم پہ کرم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے ہم اس احسان کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر اللہ تعالیٰ کا شکر، یہی محفل میلاد ہے۔ سنیے ذرا جھوٹ اس ملا کے، 92 نیوز پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، اور تو نے کیا سمجھا مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ مولوی صاحب جنگل میں نہیں بیٹھے ہو، ہاں آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کچھ خدا کا خوف کرو، اپنے عقیدہ بدعیہ کو ثابت کرنے کے لیے خدا کا واسطہ جھوٹ کا سہارا تو مت لو نا۔ اگر تمہیں قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ملتی تو قرآن و حدیث کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو، جھوٹ کا سہارا لیتے ہو، اور کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ میں کہتا ہوں ملا جھوٹ بولے تو ابلیس بھی شرما جائے۔ اب دیکھیں ملا نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، امام مسلم پہ بہتان لگا رہے ہیں، کہتے ہیں مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور لفظ دیکھو اس نے لفظ کیا پڑھے ہیں، کہتے ہیں مسلم میں لفظ ہیں من علینا بیکا، یا رسول اللہ آپ کو بھیج کے اللہ نے ہم پہ احسان کیا، حالانکہ قطعاً یہ لفظ مسلم میں نہیں ہے مولوی صاحب، مسلم میں لفظ نہیں ہے من علینا بیکا۔ آئیے ذرا بتاتا ہوں مسلم کے اندر لفظ کیا ہے، مسلم میں لفظ ہے من بہی علینا، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑا انعام ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کہیں بھی انعام اور احسان جتلایا نہیں، مگر جب اپنے نبی کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں من اللہ، کائنات کے لوگوں میں نے اتنا عظیم الشان رسول تمہیں دے کے تم پہ بڑا احسان کیا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن میں مولوی صاحب کا جھوٹ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب کہتے ہیں مسلم میں لفظ ہے لیکن مسلم میں مولوی صاحب نہیں ہے، بس لوگوں آپ کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ امام مسلم پہ اس ملا نے جھوٹ بولا ہے۔ اب ذرا آئیں اس روایت کی طرف جو مولوی صاحب نے بیان کی ہے، اور کیا اس سے مروجہ جشن عید میلاد النبی ثابت ہوتا بھی ہے کہ نہیں، یہ انصاف آپ نے کرنا ہے۔ قطعاً کسی مسلک کے عالم پہ اٹیک نہیں ہے، کسی مسئلہ، ہم نے اسلام اور دین کی بات کرنی ہے۔ میں تمام مسالک کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا کا واسطہ ہے اپنے اپنے مسالک سے ہٹ جاؤ، دین اسلام کی طرف آ جاؤ۔ ہر ایک نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں اور انہیں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس لیے تو دین کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اب آئیے ذرا وہ روایت دیکھتے ہیں جس روایت سے مولوی صاحب نے مروجہ جشن عید میلاد النبی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھو ذرا لفظ کیا ہے وہاں پہ، ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی ثنائیں بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے ہمیں دین دیا، اس نے دین کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور دوسری وجہ اس نے ہمیں آپ جیسا عظیم الشان پیغمبر دیا۔ آپ خود انصاف کریں، کبھی کسی نے ذکر مصطفیٰ میں اختلاف کیا ہے؟ نہیں۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔
اور مولوی صاحب ذکر خدا ذکر مصطفیٰ میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، تو یہ روایت کیسے بطور دلیل کے پیش کر رہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے کائنات پہ عظیم الشان احسان کیا۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بڑی نعمتوں کا ذکر کیا، کہیں احسان نہیں جتلایا، مگر جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا من اللہ، کائنات کے لوگوں میں نے تمہیں آخری رسول دے کے تم پہ بڑا ہی احسان کیا ہے۔ اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے کہ ذکر خدا ہو ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ تو صحابہ کرام وہاں ذکر خدا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کیوں؟ دو وجوہات بیان کی۔ ایک، علی ما ہدانا لدینہ، اللہ نے ہمیں دین کی طرف رہنمائی کی اور اللہ نے آپ جیسا عظیم الشان پیغمبر دیا، اللہ کو شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہاں سے مروجہ جشن عید میلاد النبی کا ثبوت کہاں سے؟ کچھ خدا کا خوف کرو بھائی، تم بازاروں میں ناچتے ہو، بازاروں میں جلوس نکالتے ہو، میں روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بازاروں کے اندر لوگوں کے راستوں کو بلاک کر دینا تو شرعاً ویسے ہی ممنوع ہے، کسی بھی مقصد کے لیے کیوں نہ ہو، شرعاً تو جائز ہی نہیں ہے۔ جو تم کام کرتے ہو صحابہ سے یہ تو ثابت کرو نا، ادھر سے بیل گاڑی، ادھر سے گھوڑا گدھا نکال کے بند سنور کے نکلنا اور راستے بلاک کر دینا، یہ ثابت کرو صحابہ کی زندگی سے۔ اور اب تو تم نے ملتان میں حوریں بھی نکالنا شروع کی ہیں، ہاں، اور ادھر گجرا والا گھنٹہ گھر چوک لڑکیاں بھی آتی ہیں، لڑکیاں نچواتے ہو تم، یہ ثابت کرو صحابہ کرام سے۔ مروجہ جشن عید میلاد النبی ثابت کرو صحابہ کرام سے، اور مخصوص 12 ربیع الاول والے دن یہ جلوس ثابت کرو کہ جی صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ او مولوی خدا دا خوف کر، اللہ کے ذکر میں کس نے اختلاف کیا یا ذکر مصطفیٰ میں کس نے اختلاف کیا؟ وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں ذکر خدا ہو ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ ہر لمحہ ذکر خدا بھی ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، اور میرا ایمان ہے قیامت تک میرے نبی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس لمحے میرے نبی کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ مولوی صاحب اس میں تو اختلاف نہیں، صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں ذکر خدا کر رہے ہیں، وہ خدا کا خوف کرے، یہاں سے مروجہ جشن عید میلاد النبی کا ثبوت کہاں سے آیا؟ اور اب 92 نیوز پہ بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ مولوی صاحب ہاتھ باندھتا ہوں خدا کا واسطہ ہے، لوگوں کے ایمان کے ساتھ مت کھیلو، کل تم نے خدا کو کیا جواب دینا ہے؟ اگر آپ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتے تو قرآن و حدیث کو تو بدلنے کی کوشش مت کریں نا۔ آپ نے ایک تو مسلم پہ جھوٹ بولا، وہ لفظ نسائی میں ہے، بہقی میں ہے جو آپ نے بولے ہیں، اور آپ کہتے ہیں مسلم کے اندر ہے، مسلم میں تو وہ لفظ موجود ہی نہیں ہے جو آپ نے بولا، من علینا بگا والا لفظ۔ مسلم میں تو کیا ہے؟ من بہ علینا، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولوی صاحب خود ہی کریں اپنی اداؤں پہ ذرا غور، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔